بسم اللہ الرحمن الرحیم وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، اور وضو کے سنن کو جو بیان فرما رہے ہیں، کہا تھا کہ وضو میں کتنی باتیں مسنون ہیں، تو ابتدا میں یہ فرمایا کہ 18 چیزیں وضو میں مسنون ہیں۔ 18 چیزیں مسنون ہے، جن میں سے 6 چیزوں کو ہم نے اور آپ نے کل پڑھ لیا تھا۔ ساتویں بیان کر رہے ہیں وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا۔ اللحیۃ الکثہ کا معنی میں نے کل بھی بیان کیا تھا۔ لحیۃ الکثہ موصوف صفت کے طور پر ہے، جس کا معنی ہے گھنی داڑھی۔ تخلیل باب تفعیل کے وزن پر مصدر ہے، خلل یخلل تخلیل، خلال کرنا۔ خلال کرنا یعنی کسی چیز کے درمیان میں انگلیاں داخل کرنا۔ کف کا معنی ہے ہتھیلی، بکف مائن، پانی کی ہتھیلی یعنی تر ہتھیلی۔ اسفل کا معنی نیچے، ہتھیلی کی نچلی سطح سے، یعنی ہتھیلی کا جو باطنی حصہ ہے اس کو من اسفلہا کہا۔ ہتھیلی کی جو پشت ہے اسے ظاہر کہتے ہیں، اور ہتھیلی کی جو باطنی حصہ ہے اسے اسفل سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور باطن بھی کہتے ہیں۔ تو کہا اب پورا ترجمہ یہ لگائیں گے کہ گھنی داڑھی کا ہاتھ کے پانی کے ساتھ بکف مائی، پانی والے ہتھیلی کے ساتھ نیچے سے خلال کرنا، اس کے نیچے سے، داڑھی کے نیچے والے حصے سے خلال کرنا، یہ 7واں وضو کے مسنون طریقہ میں سے 7واں طریقہ۔ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور 8ویں سنت والی چیز، تخلیل کا معنی بھی آپ نے سماعت کیا، خلال کرنا۔ اصابع اصبع کی جمع اصابع ہے، انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی جو درمیانی حصہ گھائیاں ہیں ان گھائیوں میں داخل کرنا، ایسی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے گھائیوں میں داخل کرنا۔ 9واں بیان کر رہے ہیں وتسلیس الغسل، یعنی 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا۔ اعضائے وضو جتنے بھی ہیں ہر ایک کو 3 بار دھونا۔ وَاسْتِعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، استیعاب کا معنی ہے مکمل کرنا، گھیر لینا، احاطہ کر لینا۔ مکمل اور سارا کا معنی ہے۔ تو ترجمہ یہ لگائیں گے پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ۔ استیعاب الراس پورا کرنا، مکمل ہونا، تو مکمل سر کا، پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ۔ اور 11ویں مسنون چیز ومسح الاذنین، مسح کا معنی پوچھنا، مسح کرنا۔ اذنین تثنیہ کا صیغہ حالت جری میں ہے، اذن کا معنی کان، اسی سے حالت جری میں اذنین ہے، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ ولو بماء الراس، اگرچہ سر ہی کے پانی سے کیوں نہ ہو، یعنی سر کا مسح کرتے ہوئے اب انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے سے کان کا مسح کرنا، انگلی کو سماخ اذنین دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، اور انگوٹھے کے باطنی حصے کو کان کے اوپر والے پردے پر ملنا، اسی کو دونوں کان کا مسح کرنا کہتے ہیں۔ ولو بماء الراس، اگرچہ سر ہی کے پانی سے کیوں نہ ہو۔ والدلک، دلک کا معنی ہوتا ہے
مل مل کر دھونا، رگڑنا۔ 12واں مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ پانی بہائے تو پہلے ہاتھ کو بھی مل لے، چہرے پر پانی بہائے تو چہرے کو مل لے۔ والولا 13واں مصنون طریقہ کیا ہے؟ تو ولا کا معنی ہے ایک عضو خشک نہ ہو دوسرا عضو دھو لے، پے در پے دھونا اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایک عضو کا دھو لینا دوسرے عضو کا دھونا پہلے والے عضو کے خشک ہونے سے پہلے اسی کو ولا کہتے ہیں۔ والنیت 14واں مصنون طریقہ نیت، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ تو نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے، ترک کرنے کی اگر کوئی عادت بنا لے تو گنہگار ہوگا۔ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، ترتیب قائم رکھنا، یعنی جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں ہاتھ ٹخنوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، دونوں پیر دھو، الی الکعبین، ابھری ہوئی جو ہڈی ہے اسی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کا ترتیب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب مقدس میں جس طریقے سے آیت مقدسہ میں ترتیب ہے اس کے خلاف نہ کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اپنے مقدس کتاب میں۔ اور 16 سے لے کر 18 مصنون طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا۔ والبداعۃ بالمیامن، میامن کہتے ہیں داہنی طرف سے ہر کام کو جو شروع کریں گے تو داہنی طرف سے، میمنہ کی جمع ہے میامن، یعنی ہر کام میں ابتدا کرنا داہنی جانب سے۔ اور کہاں سے؟ ورؤوس الاصابع، انگلیوں کے پوروں سے، انگلیوں کے سرے سے۔ رؤوس رأس کی جمع ہے، پوروں سے، سرے سے، یعنی ہم اگر ہاتھ پہ پانی بہائیں گے تو کوہنیوں کی طرف سے نہیں بلکہ انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے پانی بہاتے ہوئے کوہنیوں تک لے جائیں گے۔ اسی لیے کہا داہنی طرف سے ابتدا کرنا، بداعت ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ ورؤوس الاصابع، اور کہاں سے شروع کرنا؟ انگلیوں کے پوروں سے۔ وہ مقدم الراس، اور اگلے حصے سے، انگلیوں کے اگلے حصے سے، انگلیوں کے سرے سے ابتدا کرنا اور انگلیوں کے سرے سے ابتدا کرنا، مقدم راس اگلے والے حصے سے۔ تو بدعات بالمیامن 1، 16واں رؤوس الاصابع 17واں، مقدم راس 18واں۔ ایک اور اضافہ فرمایا، حالانکہ 18 ہی ہے لیکن 19 اس میں لکھ دیا۔ ومسح الرقبہ، گردن کا مسح کرنا۔ للحلقوم، رقبہ کا معنی گردن، للحلقوم نہ کہ حلقوم کا، جو گدی کی طرف ہے، پیچھے کی جانب جو حصہ ہے وہ گردن ہے، اور جو داڑھی کے نیچے گردن کا حصہ ہے اسے حلقوم کہتے ہیں۔ تو کہا گردن کا مسح کرنا نہ کہ حلقوم کا۔ وقیلا، اور یہ بھی قول کیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، اخیر کے جو یہ 4 ہیں یہ مستحب ہیں، یہ بھی ایک فقہا کا قول ہے۔ یہاں تک بات وضو کے سلسلے میں جو فصل قائم کیے تھے کہ فصل فی سنن الوضو، وضو میں 18 باتیں، 18 چیزیں مسنون ہیں، اس کی بات، اس سلسلے میں یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب آگے بیان فرمایا کہ یہ فصل فی آداب الوضو، یہ فصل ہے وضو کے آداب میں، وضو کے مستحبات کے بیان۔
تو کہا من آداب الوضو، ادب کی جمع آداب ہے، وضو کے طریقوں، وضو کے مستحبات، سبھی ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ من آداب الوضو، وضو کے آداب میں سے کیا کیا ہے، وضو کے مستحبات میں سے کیا کیا ہے؟ تو فرمایا 14 شیئا، 14 چیزیں ہیں جو وضو کے مستحبات میں سے ہیں۔ نمبر 1 الجلوس فی مکان مرتفع، مکان کا معنی جگہ، جلوس جلسہ کی جمع ہے، بیٹھنا، یا فعول کے وزن پر جلوس ہے، بیٹھنا، مکان کی صفت ہے مرتفع، بلند جگہ میں بیٹھنا۔ 14 مستحبات ہیں بلند جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 2 مستحبات وضو میں سے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف متوجہ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اپنے علاوہ سے مدد نہ مانگنا۔ وضو کرنے میں یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے صاحب کی طرح، دوسرے صاحب سے کہے کہ بھائی پانی بھر کر کے لاؤ، تو یہ وضو کے سلسلے میں معاونت طلب کرنا درست نہیں ہے۔ معاونت طلب نہ کرنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو کہا کسی دوسرے کی مدد نہ لینا، عدم الاستعانہ، استعانت مصدر ہے، مدد طلب کرنا، عدم مدد نہ لینا، بغیر ہی دوسرے سے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کی کلام کی طرح، لوگوں کے بات چیت کرنے کی طرح بات چیت نہ کرنا، لوگوں کی گفتگو کرنے کی طرح گفتگو نہ کرنا، سمجھ گئے؟ کیونکہ بات کرنے کی صورت میں جو دعائے معصورہ وضو کے دوران پڑھنے کا حکم ہے، وہ دعا پڑھنے کا سلسلہ منقطع ہوگا، اور یہ سلسلہ منقطع کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے لوگوں جیسا کلام نہیں کریں گے۔ دعا پڑھنا یہ بھی تو کلام کرنا ہوگا، لیکن معصور ہے، معزون ہے، جائز ہے، درست ہے، مستحب ہے۔ والجمع بین نیت القلب، 5واں مستحب، وفعل اللسان، نیت قلب اور فعل لسان دونوں کا جمع کرنا، یعنی زبان اور دل دونوں کے ساتھ نیت کرنا، یہ ہے 5واں مستحبات میں سے۔ اور 6واں 7واں مستحبات میں سے کیا ہے؟ تو کہا والدعاء بالماثور، دعائے معصور پڑھنا 6واں وضو کے مستحبات میں سے 6ٹھی چیز ہے۔ والتسمیۃ عند کل عضو، ہر عضو کے دھونے کے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی مستحبات وضو میں سے ہے۔ وادخال خنصرہ، اور 8واں مستحبات وضو میں سے 8ویں چیز کیا ہے؟ تو کہا ادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ، خنصر کا داخل کرنا اپنی دونوں کانوں کے سوراخ میں۔ خنصر جسے چھنگلی کہتے ہیں، چھنگلیا جسے کہتے ہیں، تو اس چھنگلی اسی کو خنصر کہتے ہیں۔ سب سے لاسٹ والی جو انگلی ہے اس کو داخل کرنا مستحبات وضو میں سے۔ سماخ کا معنی ہے سوراخ، اذنیہ دونوں کان کے سوراخوں میں۔ وتحریک خاتمہ الواسع، 9واں مستحبات وضو میں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسنون ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور مستحب ہے اگر انگوٹھی کشادہ ہے پھر بھی حرکت دینا، مستحبات وضو میں سے ہے۔ کہا خاتمہ الواسع، کشادہ انگوٹھی کا حرکت دینا، خاتم کا معنی کشادہ، واسع ہے انگوٹھی، اور واسع کا معنی کشادہ۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا، مضمضہ کا معنی کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا، بالید الیمنی دائنے ہاتھ کے ذریعے، والانتخاط بالیسری، اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا، انتخاط ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ سے، تو یہ بھی مستحبات وضو میں سے ہے۔ اور 11واں مستحب والتبدع قبل دخول الوقت لغیر المعذور، معذور کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہو تب وضو کرے، لیکن غیر معذور کے لیے نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے احترام وقت کے طور پر وضو کرنا
وقت کے داخل ہونے سے پہلے، گویا کہ احترام وقت ہے، یہ بھی مستحبات وضو میں سے۔ کہا توضؤ قبل دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے وضو کرنا۔ 12واں مستحبات میں سے 12 مستحب کیا ہے؟ والاتیان بالشہادتین بعدہ، وضو کر لینے کے بعد شہادتین کا بجا لانا۔ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ہے شہادتین کا بجا لانا۔ شہادتین کا بجا لانا کس صورت میں؟ بین السترین میں دیا قائما مستقبلا، جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند رکھتے ہوئے کلمہ شہادتین کا بجا لانا۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور 13واں مستحبات وضو میں سے 13واں مستحب کیا ہے؟ تو کہا وضو کے بچے ہوئے کو کھڑے ہو کر پینا۔ ان مصدریہ ہے، اسی لیے مصدر کا معنی لگا۔ فضل الوضو، وضو کے بچے ہوئے کو پینا، قائماً کھڑے ہو کر۔ وَأَن يَقُولَ، اب جب وضو کا پانی بچا ہوا پانی پی کر فارغ ہو جائے تو وضو بنا لینے کے اخیر میں یہ دعا پڑھے، یہ مستحب ہے۔ وَأن يَقُولَ، کیا کہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اجعلنی مجھے بنا، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین اور مجھے بنا پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے مجھے بنا۔